بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 25 اور 26۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں جب اولو الالباب مومنین کے اوصاف بیان فرمائے، جن میں 9 اوصاف کا تذکرہ ہے۔ اولو الالباب مومنین، متقین، نیک لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی اس کائنات پر تدبر کرنے والے، غور و فکر کرنے والے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا انہیں حکم دیا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو روزی عطا فرمائی ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کے نتیجے کا ذکر کیا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کون سا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے بہترین گھر ہے۔ کیسا گھر؟ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشگی کے باغات ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں، ان کے شوہر، ان کی اولادیں، جو بھی اس راستے پر چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کے ساتھ انہیں رکھے گا تاکہ اچھی نعمتوں میں وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہ سکیں اور ان کی خوشیوں میں اضافہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برعکس ان لوگوں کی صفات بیان فرماتا ہے جو نیک لوگ نہیں ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے،
جو زمین میں فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے نہیں ہیں، اور اللہ سے جو معاہدہ کرتے ہیں اسے وہ توڑتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا لیکن اسلام پر عمل نہیں کیا، تو یہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا ہے۔ اسی طرح سے انسانوں کے ساتھ لین دین کا کوئی معاہدہ کیا اور اسے توڑ دیا، تو یہ بھی اللہ کے عہد کو توڑنا ہوا، کیونکہ اس نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ بندوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے گا۔ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، غداری کرنا، یہ سب عہد کو، معاہدوں کو، وعدوں کو توڑنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کی مضبوطی کے باوجود، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جسے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اسے وہ توڑتے ہیں۔ یعنی یہاں اس سے مراد رشتہ داری ہے۔ جن رشتوں کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے کا حکم دیا، مل کر اتحاد سے، محبت سے، بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، وہاں ان رشتوں کو وہ توڑ دیتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، بھائی بہنوں کا ہو، اولاد کا ہو، میاں بیوی کا ہو، یا دوست احباب، پڑوسی، یا مومنین کا رشتہ ہو آپس میں۔ مسلمان کسی بھی جگہ ہے تو اسلامی اخوت یہ ان کا اپنا ایک رشتہ ہے، اسلامی بھائی چارگی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس گھرانے میں پیدا کیا ہے وہ اللہ کا انتخاب ہے، وہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے اپنی طرف سے ہمیں اس رشتے میں جوڑ کر رکھ دیا۔ جس ماں سے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارا اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کا انتخاب ہے۔ تو اللہ نے جو رشتہ ہمارے لیے منتخب کیا ہے، جو گھرانہ ہمارے لیے منتخب کیا، ہم اب اس گھرانے کو، اس رشتے کو باقی رکھیں۔ اس کو توڑنا یہ رب کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رشتوں کو توڑنے والوں کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ زمین میں فساد کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک فساد جو سب سے بڑا ہے وہ ہے شرک۔ شرک اس زمین میں سب سے بڑا فساد ہے۔ اسی طرح سے بدعات و خرافات، وہ فساد جو یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں کیا تھا، ہم مکمل کر رہے ہیں۔ ان سے کچھ رہ گیا تھا، ہم یا ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، اب یہ سب مل کر نئے نئے قاعدے، نیا نظام، نئی شریعت لا کر نئی عبادتیں پیش کر کے باقاعدہ اس کو ہم مکمل کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فساد ہے، کیونکہ دین کی تکمیل تو نبی کے زمانے میں ہو گئی۔ اب ہر کوئی اپنے اپنے بزرگ کے اعتبار سے دین مکمل کرنے کی کوشش کرتا رہے گا تو یہ دین کہاں جائے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے من کے حساب سے تکمیل کرنا چاہے گا، وہ اپنی مرضی سے، یہ اپنی مرضی سے، وہ اپنی فکر کے حساب سے، یہ اپنے عقیدے کے حساب سے۔ اور پھر ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ ایک عام مسلمان بھی دین کے بارے میں جب مساجد میں وہ سنے گا تو اسے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ آج میں نے یہاں ایسا سنا تھا
اس سے پہلے میں نے کسی اور مسجد میں اسی مسئلے کے بارے میں ایسی بات سنی تھی، یہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے۔ سب مسجد میں ہی کہا جا رہا ہے، کہنے والے سب علماء ہی ہیں، مگر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کس پر عمل کروں۔ تو عام مسلمان پھر اس میں تذبذب کا شکار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے بدعات، خرافات اور موضوع من گھڑت حدیثیں اپنے اپنے من کے حساب سے دین میں داخل کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح زمین میں فساد یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان آپس میں اختلاف کرتا رہے، مسلمان کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ نہ رہے، یہ بھی بہت بڑا فساد ہے، جس کی وجہ سے مسلمان کمزور ہوتا ہے، اسلام کی دعوت کمزور ہوتی ہے، اور شرک اور کفر پر اسلام کا جو رعب ہونا چاہیے وہ رعب کم ہو جاتا ہے، یہ بھی فساد ہے۔ اور ایک فساد یہ بھی ہے کہ مسلمان خود اسلام پر عمل نہ کرے، مسلمان تو ہے مگر اسلام پر عمل نہیں کرتا، شرک بھی کر رہا ہے، چوریاں بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکے والا کاروبار بھی کر رہا ہے، آپس میں خونریزی، قتل و قتال بھی کر رہا ہے، اور جھوٹ، دھوکہ، فریب یہ کثرت سے ہے۔ تو مسلمان اگر ان برائیوں پر عمل کرتا رہے تو مسلم معاشرے کے اندر بھی خاص طور پر فساد برپا ہو جائے گا۔ کافر بھی ان مسلمانوں کو دیکھ کر پھر کبھی اسلام قبول کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جس نے کبھی اسلام پڑھا بھی ہو تو وہ اسلام تو پڑھے گا، اسلام کی تائید تو کرے گا، اسلام کو اچھا تو بتائے گا، لیکن پھر سوچے گا کہ مسلمان بننے کے بعد تو یہ حالت ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ ہم ایسے ہی رہیں۔ اسلام اچھا دین ہے مگر ہم مسلمان نہیں بننا چاہتے۔ تو یہ بھی ایک فساد ہے کہ مسلمان اپنے عمل سے، اپنے کردار سے غلط پرچار کرے، لوگوں کے سامنے غلط پیغام دیں، کیونکہ مسلمان کو ہمیشہ شکل و صورت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے مسلمان ہونا چاہیے کہ اسے دیکھ کر بھی، اسے سن کر بھی، اس کے ساتھ لین دین کر کے بھی ایک کافر متاثر ہو، اسلام سے محبت کرنے لگے۔ ایسا اگر نہیں کرتا ہے تو یہ بھی فساد ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کی تو 9 ترتیب وار 9 کی تعداد تک بیان کر دی، لیکن برے لوگوں کی عادتیں بیان کی تو یہاں پر صرف 3 چیزوں کا ذکر کیا، اور 3 چیزیں ایسی بیان کر دی کہ جس کے اندر بہت سی برائیاں آ جاتی ہیں۔ ایک اجمالی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی جس کے اندر کئی طرح کی برائیاں آتی ہیں، کیونکہ برائیاں بہت ہیں، اس لیے قرآن نے ظلمات اور نور کو واحد استعمال کیا ہے اور ظلمات کو جمع استعمال کیا ہے، کیونکہ ظلمات، تاریکیاں، گمراہیاں، برائیاں بہت ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور نور، حق، وہ ایک راستہ ہے، یہ محدود ہے، متعین ہے، تو اللہ نے اس کو واحد استعمال کیا اور گمراہیوں کو جمع استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب کہا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کرنا، تو اس کے اندر تو بہت سی چیزیں آ گئی، اور پھر کہا أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے حق سے دور کر دینا، دھتکارنا، پھٹکارنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اس کی برائی کی وجہ سے اسے دھتکارے، اسے حق سے دور کر دے، اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اولئک لہم اللعنۃ، اللہ کی رحمت سے دوری، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، ان کے لیے برا انجام ہے،
برا گھر ہے۔ آخرت میں دو ہی گھر ہیں، ایک جنت اور دوسرا جہنم۔ جنت مومنین کے لیے اور جہنم منافقین، کفار اور غیر مومنین کے لیے، جو ایمان نہیں رکھتے ہیں یا نیک اعمال نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انسانوں کی نظر میں حق اور باطل کا جو عام طور پر پیمانہ نظر آتا ہے کہ کوئی انسان خوشحال نظر آئے، دولت مند دکھائی دے، اچھی زندگی گزارنے والا نظر آئے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیک آدمی ہوگا، تہجد پڑھتا ہوگا، رب کا فرما بردار ہوگا، تبھی تو اتنی دولت ہے، تبھی تو اتنا خوشحال ہے۔ اور وہ دوسرا آدمی غریب ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا، ضرور رب کی نافرمانی کرتا رہا ہوگا، وہی تو گناہ کیا ہے اس نے، اس کے باپ دادا نے، یا وہ خود ایسے جرائم میں ملوث ہوگا جس میں کہیں نوکری نہیں ملتی، کبھی تجارت میں کامیاب نہیں ہوتا، کبھی وہ صحت مند نہیں رہتا، ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ تو لوگ دنیا کے ان چیزوں کو دیکھ کر، صحت، تندرستی، دولت اور ادھر غریبی، فقیری، بیماری، ان چیزوں کو دیکھ کر حق اور باطل کا یہاں باقاعدہ فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ پھر یہ حق پر ہوگا، یہ باطل پر ہوگا، یہ سچائی پر ہوگا، یہ غلطی پر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس بات کا ذکر کیا کہ روزی کو دیکھ کر، دنیا کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کریں کہ یہ حق پر ہے، یہ باطل پر ہے، ورنہ اگر ایسے دیکھا جائے تو پھر ہمارے ہندوستان میں ہی ہم دیکھ لیتے ہیں، اس ملک میں ہی اگر ہم دیکھ لیں تو اس ملک میں سب سے زیادہ دولت مند کون ہے تو ہمیں خود ہی نظر آ جائے گا، ہم کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے دولت کن کے پاس زیادہ ہے، خوشحال کون لوگ زیادہ ہیں، اور سرداری، ریاست، سیادت، یہ ساری چیزیں کن لوگوں کے پاس ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ تو مسلمان نہیں ہیں، وہ لوگ تو کافر ہیں سیدھے۔ ایسا بھی نہیں کہ گنہگار لوگ ہیں لیکن مسلمان ہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ تو اسلام بھی قبول نہیں کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب دنیا کی یہ جو نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، یہ نعمتیں حق اور باطل کا پیمانہ نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بہت گنہگار انسان کو بہت دولت دے دیتا ہے، اور کبھی بہت نیک انسان کو بہت غریب بنا کے رکھ دیتا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کثرت سے عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، ویقدر، اور جسے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، کسی کو بڑا کر دیتا ہے تو کسی کو گھٹا کر دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے تو کسی کو کم دیتا ہے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وہ اس کی مشیت پر ہے، وہ اس کا اپنا ارادہ ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیاوی زندگی سے خوش ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کو زیادہ ملے تو وہ دنیاوی زندگی سے خوش ہونے لگتے ہیں، اترانے لگتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مومن بندوں کو خاص طور پر اور تمام انسانوں کو عام طور پر یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ دنیاوی زندگی کو آپ میزان مت بناؤ،
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا سامان ہے، معمولی چیز ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی یہ معمولی چیز ہے۔ جیسے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ مری ہوئی بکری اس کے پیر کو پکڑ کر راستے سے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا، یہ بکری ہے، اس وقت اس کے مالک کے پاس اس کی کیا قیمت ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تھوڑی سی بھی قیمت ہوتی تو یہ مری ہوئی بکری مالک رکھ لیتا؟ یہ تو پیروں کو پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہا ہے پھینکنے کے لیے، پھینکنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اس مرے ہوئے جانور کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اس کے مالک کے سامنے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی زندگی کی حیثیت اس سے بھی زیادہ کم ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہا قطرۃ ابدا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا کوئی مقام ہوتا، کوئی دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت ہوتی، تو وہ کبھی بھی کسی ایک کافر کو بھی ایک قطرہ پانی نہیں پلاتا، ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملتا۔ جو لوگ کافر ہیں، جو رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، زندگی کہاں سے آ رہی ہے ان کی؟ وہ سانس کہاں سے لے رہے ہیں؟ ان کے اندر روح کہاں سے ہے؟ ہوائیں کہاں سے، کون سی استعمال کر رہے ہیں؟ پانی کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ کوئی حکومت دے رہی ہے؟ یہ ہوا کوئی سرکار چلا رہی ہے؟ زندگی کون دے رہا ہے ان کو؟ یہ سب تو اللہ دے رہا ہے۔ پھر بھی وہ رب کو نہیں مانتے۔ ان کی بنیادی زندگی یا بنیادی چیزیں پر بھی اگر وہ غور کر لیں تو بھی انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ پھر بھی اگر وہ پھر بھی وہ رب کی بات نہ مانے، پھر بھی وہ رب کا انکار کرے، کفر کرے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسے ختم ہی کر دینا چاہیے۔ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو زندگی عطا کی ہے۔ وہ اس کی مشیت ہے، وہ اس کی مشیت ہے۔ اس لیے نبی نے کہا کہ اگر جناح بعوضۃ، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیاوی زندگی کی حیثیت ہوتی اللہ کے نزدیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی تک نہ پلاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر دنیا میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یہ بیکار دنیا ہے، رہنا نہیں ہے، مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں آخرت کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہاں کا ہر کام آخرت کے حساب سے ہوگا، یہاں کا ہر عمل آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ایسی زندگی گزارنی ہے جیسے دنیا چاہے، جیسے میں چاہوں، جیسے معاشرہ چاہے، ویسے نہیں، ایسے جیسے نبی نے بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں سکھایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی تھی دنیاوی زندگی کی حیثیت کیسی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی ایک آدمی سمندر کے اندر انگلی ڈالتا ہے اور پھر نکال دیتا ہے، سمندر میں انگلی ڈال کر پھر نکالتا ہے، تو آپ پوچھتے ہیں بتاؤ اب اس کی انگلی پر کتنا پانی رہے گا؟ معمولی سا قطرہ۔
اور باقی یہ مکمل اتنا بڑا سمندر ہے، اس سمندر کے سامنے یہ معمولی قطرے کی کیا اہمیت ہے؟ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سمندر کے سامنے انگلی پر لگے ہوئے اس قطرے سے بھی کمتر دنیاوی زندگی کا مقام ہے۔ اس لیے دنیاوی زندگی کو بہت زیادہ اہم نہ سمجھیں، اس کو بہت زیادہ اہمیت نہ دیں، آخرت کو اہمیت دیں۔ اور جو انسان آخرت کو اہمیت دیتا ہے وہ دنیاوی زندگی صحیح گزارتا ہے، کیونکہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ابھی آج تک کہ آج ہم اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا آج سے چند سالوں پہلے اس شہر حیدرآباد میں کون ہوا کرتے تھے، کن کی حکومتیں ہوا کرتی تھی، کون سے بادشاہ ہوتے تھے، کون سی قومیں ہوا کرتی تھی، کہاں ہیں وہ سب؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے اس شہر کو اتنا آباد کیا؟ اس شہر کا نام ان کی عمارتوں سے، ان کی بلڈنگوں سے اور ان کی تعمیراتی کاموں سے، ان کے قلعوں سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ کون تھے وہ لوگ؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ اگر ہم ہی غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا وہ سب تو چلے گئے۔ کہاں گئے؟ مر گئے، دنیا سے ختم ہو گئے، آخرت کی طرف چلے گئے۔ ایک لمبا سلسلہ چل پڑا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک، اس درمیان میں ہم آئے ہیں۔ اب چند دن ہوں گے پھر ہم جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، کوئی دوسرے ہی رہیں گے، یہاں پر کوئی دوسرے ہی رہیں گے۔ وہ پھر ہمارا ذکر کریں گے کہ ایک زمانہ تھا جب یہاں پر ایسے اور ایسے لوگ ہوا کرتے تھے، فلاں بزرگ تھے، فلاں بزرگ تھے، فلاں بزرگ تھے۔ کسی کا نام یاد ہوگا اور کسی کا تو نام و نشان بھی مٹ جائے گا، کیونکہ آج سے 100 سال پہلے اس دنیا سے جانے والے، اس شہر سے جانے والوں کے نام ہم جانتے ہیں، چند لوگوں کے نام جانتے ہیں بس، باقی سب تو گمنام ہیں۔ ایسے ہم بھی گمنام ہو جائیں گے۔ کہاں ہے سب؟ اتنی بڑی تعداد میں انسان کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی چیز ہے، مشاہدتی چیز ہے، یہ محسوس کی جانے والی چیزیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ بس خیالی نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے فرمایا تھا، الا ان کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الموت۔ میں نے تم لوگوں کو قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب آپ زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، کبھی درگاہوں پر نہیں، قبرستانوں پر۔ درگاہوں پر جانے سے ایمان تازہ نہیں ہوتا ہے، وہاں تو برباد ہوتا ہے۔ جو عام قبرستان ہوتے ہیں جہاں جانے کے بعد آپ کو وہ منظر نظر آتا ہے کہ مٹی پڑی ہوئی ہے، گھاس پڑی ہوئی ہے، یہاں سوراخ ہے، وہاں سوراخ ہے، کون ہے یہ لوگ؟ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، کسی کو ہم جانتے ہیں، کسی کو ہم نہیں جانتے، سب کے نیم پلیٹ بنی ہوئی ہیں، یہ 2 سال پہلے، یہ 5 سال پہلے، یہ 10 سال پہلے، یہ ماں ہے، یہ کسی کا باپ ہے، یہ کسی کے ماموں ہے، کسی کے نانا ہے، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں۔ کس حالت میں ہیں؟ کہاں ہیں ان کے اپنے لوگ؟ ان کے اپنے لوگ تو اپنے گھروں میں عیش کر رہے ہیں، انہیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا، احساس ہوگا کہ ایک دن میرا بھی یہی عالم ہونے والا ہے، اور میرے ساتھ کون ہوگا؟ جیسے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، کون ہے ان کے ساتھ؟ ان کی بیوی نہیں ہے، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کے بھائی نہیں ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کے دوست نہیں ہیں، ان کے محلے کے، ان کی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے ان کا عمل۔ ان کا عمل ہے ان کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ وفادار اگر آپ کا کوئی ہے تو آپ کا کردار، آپ کا عمل،
جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، اس لیے اپنے عمل کو درست کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔